السلام علیکم. آج کا میرا موضوع کڑوا تو ہے ہی، لیکن ہے بہرحال حقیقت پہ مبنی. جب سے یہ ہمارا موبائل کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ٹک ٹاک بنانے کا خاص طور سے جب سے شروع ہوا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے. اس میں اچھی بات بھی ہے اور بری بھی ہے. اچھی اس لحاظ سے، بری تو سب کو پتہ ہے. اچھی اس لحاظ سے کہ بہت سارے لوگ کما رہے ہیں. بہت سے غریب لوگ ہیں جو یا سفید پوش جو جن کا ویسے گزارا نہیں ہے، تو وہ ایک موبائل لے لیتے ہیں اور اس پہ ہی ٹک ٹاک بنا کے گزارا کر لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی دو بہنوں کی، یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی اور سنا ہوگا اس کے بارے میں، کہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چھوٹی موٹی ویڈیو بنا کے گزارا کرتی تھیں. تھوڑے بہت ان کو پیسے مل جایا کرتے تھے تو وہ ان کا گزارا ہو رہا تھا. لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے پہلے جب وہ ویڈیو آئی ہے جو انہوں نے اپنے والد کے مرتے وقت کی، بالکل ہی وہ بیڈ پر تھے، اور اس وقت جو دونوں بہنوں نے ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے والد کا انہوں نے انگوٹھا لے کے تھم لے کے بھی لائک کرنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اتنی لے دے ہوئی اور اتنا کچھ ان بہنوں کو کہا گیا، فوراً ہی ویڈیوز بننی شروع ہو گئی. ہمارے ہاں تو سب سے آسان کام ہے نا یہ، کہ ہم نے جہاں کسی کے بارے میں کچھ دیکھا اور فوراً ہم جج کرنے لگتے ہیں اور فوراً ہمارے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں بغیر سوچے. ہم نے صرف ہمارا کام اعتراض کرنا ہے. اب اس بارے میں ویڈیوز بننی شروع ہو گئیں کہ جی کتنے بے حس اولاد ہے اور کتنی بے حس ہیں، یہ باپ کو ایسے کر دیا، اور یوں ہنس رہی تھیں اور یوں قہقہے لگا رہی تھیں. حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں کہ وہ قہقہے لگا رہی تھیں یا کچھ. اس کے بعد جب تھوڑا بہت میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو انتہائی غریب گھر تھا. آپ اندازہ لگائیے، آپ تصور کیجئے کہ ایک گھر نما کمرہ ہے جس میں 6 افراد رہتے ہیں، جس میں سے 4 بیمار ہیں. ماں باپ بوڑھے اور بیمار تھے، اور 2 بھائی جوان جو تقریباً نابینا. اور یہ 2 بہنیں جو ہیں، یہ ساری ذمہ داری ان کی تھی کیونکہ یہ ٹھیک تھیں. اور اس چھوٹے سے کمرے میں ایک کونے میں ایک چھوٹا سا انہوں نے کچھ چولہا اور برتن نما چیزیں، اور اسی کمرے میں ایک باتھ روم جس پر کوئی پردہ یا دروازہ تک نہیں تھا. وہ بچیاں کہتی ہیں کہ جی جب ہم میں سے کسی کو باتھ روم جانا ہوتا تھا تو ہم گھر والوں کو باہر نکال دیتے تھے. اس حالات میں وہ لوگ رہ رہے تھے. تو جیسا کہ لوگوں کے مشورے ہوتے ہیں، ان کو بھی کسی نے مشورہ دیا، محلے والوں نے، اور انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز بنانی شروع کر دیں. اب وہ چونکہ سیدھے سادے لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور زیادہ انہیں ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی کا، اس میں ظاہر ہے ایسا بھی تھا کہ وہ صبح کو اٹھی ہیں تو وہ اپنے دن کا جو آغاز ہوتا تھا اس ٹائپ کی کچھ ویڈیوز انہوں نے بنانی شروع کی. اب جب یہ آپ سوچیں کہ جب اس طرح کے گھر میں کوئی رہ رہا ہو تو وہ اس کی سوچ کیا ہوگی. اس کی سوچ اس کے سوائے کچھ نہیں ہو سکتی کہ اگلے وقت کے کھانے کا کیا ہوگا، اگلا دن کیسے گزرے گا، دوا کیسے آئے گی، بھائی کا کیا کرنا ہے. ان باتوں کے علاوہ کیا چیز تھی ان کے ذہن میں؟ کوئی بھی چیز نہیں تھی. اب جب اتنے حالات خراب ہو گئے ان کے، تو ان کو کے دل میں وہی بات آئی جو ہر کوئی آدمی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ شاید یہ اس وقت اپنے والد کی ویڈیو وہ بنائیں گی تو اس کی شاید زیادہ لوگ دیکھیں گے اور اس کے پیسے آئیں گے ان کے پاس، کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے گا ان کا. لہٰذا انہوں نے یہ ویڈیو بنا لی. اب اس میں بات کیا ہے؟ کہاں گئی باپ کی محبت؟ اولاد ہے نا وہ. سب سے زیادہ اعتراض اسی بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ جی بے حسی تو ہے، لیکن بے حسی کس کی ہے؟ بے حسی ہماری ہے، ہمارے معاشرے کی ہے، جو سب لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ اور کیا کرتی، وہ لڑکیاں تھیں، وہ اور کیا کرتی، وہ اور کچھ اگر کرتی تو اس پر بھی ہم سب سے پہلے اعتراض کرنے والے تھے، سب سے زیادہ ہم ہی بول رہے تھے. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ بتاتی یہ ہیں کہ انہوں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ ان کے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ شادی کر کے چلی جاتی.
اب ایسے کے اوپر ہم کیسے کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ بھوک صرف جسم ہی نہیں توڑتی، انسان کے اندر کے سارے احساسات، رشتوں کا تقدس، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر میں بات کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو میرا اپنا ذاتی ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار بزرگ، ان کا کافی ہمارے گھر میں آنا جانا تھا اور کافی ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے ان کے۔ میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، تدفین کے بعد جب وہ صاحب گھر آئے، خاصے بزرگ تھے، وہ گھر آئے تو میں زینے کے پاس کھڑی تھی۔ اچھا، میں چونکہ گھر میں ویسے بہت ہنسنے بولنے والی اور خوش رہنے والی ہوں اور مشہور ہوں، تو وہ گھر میں جب انٹر ہوئے تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ تو ایسے مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ہستی بھی اچھی لگتی ہے۔ اب سوچیں وہ ٹائم تھا کوئی ایسی بات کرنے کا، میں تو بھڑک گئی ایک دم سے۔ تو خیر میں نے ان کو کچھ کہہ دیا۔ وہ پھر اندر آئے، اندر آ کے انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بلا کے بٹھایا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے وہ، اور پھر انہوں نے یوں کر کے دیکھا چاروں طرف اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تو یہ دیکھ کہ کس چیز کی کمی ہے، تمہارے والد سب کچھ دے کر گئے ہیں۔ اس پہ میں اور بھڑک گئی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ گھر، یہ سارا کچھ جو ہے یہ پاپا کا نعم البدل ہے کیا؟ تو وہ بیچارے رو پڑے، کہنے لگے کہ میرے جب والد کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایسے میت تھی اور ہم چھوٹے بچے تھے، اور ہمارے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ اگلے ٹائم کے کھانے کا کیا ہوگا، کیونکہ کمانے والا تو یہ ہے، جو یہ کما کے لاتے تھے وہ ہمارے یہاں ہوتا تھا۔ تو مجھے، ہم بہن بھائیوں کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ یہ اب کیا ہوگا۔ تو ہم نے وہ دکھ، وہ غم، وہ تکلیف محسوس نہیں کی جو باپ کے جانے سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا کچھ تھا سوچنے کے لیے۔ بھوک یہ ہوتی ہے۔ مجھے ظاہر بات ہے بہت غصہ آیا، وہ بالکل نیا معاملہ تھا، میں نے ان کی بات کو کوئی توجہ بھی نہیں دی اور ان سے میری بات چیت بھی ختم ہو گئی۔ اکثر آتے تھے وہ والدہ کے پاس، گھر بھی آتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن میری پھر ان سے بات ہوئی نہیں۔ ایک دن پتہ نہیں مجھے اچانک سے خیال آیا کہ یار بات تو وہ صحیح کہہ رہے تھے، واقعی میں احساس تو جب ہوگا نا، ہمیں کب تک احساس رہتا ہے؟ جب تک سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا، جب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی پھر ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے لوگ جن کے پاس وہ جو روز کے روز کمانے والا ایک بندہ ہے، اگر وہ بھی نہ رہے تو اس بندے سے زیادہ اس کے لانے والے پیسوں کے بارے میں، اپنے کھانے کے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بھوک، اور یہ ہوتا ہے احساس جو ختم ہو چکا ہوتا ہے، صرف بھوک کا احساس رہ جاتا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد مجھے شرمندگی ہوئی، برا لگا، جب ذرا سے کئی سال ہو گئے اور تھوڑا غم تھوڑا میرا وہ ہو گیا۔ پھر میں ان کے پاس گئی، میں نے ان سے جا کے بات کی اور ان سے میں نے معافی مانگی، اور میں نے ان سے کہا، پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں بات تمہاری بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن مجھے اس وقت فوری طور پہ اپنا ٹائم یاد آیا، تو میں نے کہا کہ ہر چیز تو ہے یہاں پہ، لیکن ظاہر ہے تمہارے لحاظ سے تو یہ بات بالکل صحیح تھی کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں، ہم نے کبھی یہ بات سوچی ہی نہیں کہ ہمارے باپ کا نعم البدل، کیونکہ ہمارے ابا جو کما کے لاتے تھے وہ ہم کھاتے تھے، انڈیا میں تھے، ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں کہ نعم البدل کیا ہوتا ہے۔ مطلب ہم تو یہ سوچتے تھے، اب بھی ہم وہ، بلکہ وہ کہہ رہے تھے وہ کہ میں اب اکثر سوچتا ہوں کہ ہم نے ابا کو صرف اسی طرح دیکھا کہ بس وہ کما کے لاتے تھے اور کھانا پکتا تھا، اور بس ہم نے اس محبت کو، اس احساس کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ تو اس بات سے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور یہ ساری باتیں شروع ہوئیں تو مجھے یہ والا واقعہ یاد آیا۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں جن باتوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اور ایک بات یہ کہ وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اب ہم اگر یہ سوچیں کیا ہم بھوک پسند کریں گے، بھوکا رہنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے، لیکن ہم کسی اور کا احساس نہیں کرتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا، حالانکہ ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں۔ روزے رکھنے کا
ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسرے کی بھوک کا احساس ہو، جو کہ ہمیں نہیں ہو رہا. تو بے حسی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، ان لوگوں میں نہیں ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں. ہمارے اندر جو یہ سب سے بری عادت ہے نا، جج کرنے کی لوگوں کو بغیر ہم دیکھے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کام صرف اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے نا، ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اگلے کی مجبوری کا یا اگلے کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم صرف اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ ایسے ہی ہے، ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں اور کوڑا جو ہے دروازے کے باہر چھوڑ دیتے ہیں یا سڑک پہ ڈال دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ ہم نے اپنا گھر صاف کر لیا. یہ ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، اپنی فیملی کو اچھے سے اچھی طرح سے رکھ رہے ہیں، اور اس کے آگے کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتا. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس تکلیف کو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے گھر کا دروازہ ہے اس سے آگے جو ہے وہ بھی ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی گھر ہے، ہمارا ہی وطن ہے. ہم جب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور ہمارے گھر کے باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں. ہمارے محلے میں کون بھوکا ہے کون نہیں ہے، آج کل کسی کو کسی بات کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے وقت کی بات کروں میں تو اس وقت بہت احساس تھا، لوگ مدد لینے آ بھی جاتے تھے. اچھا یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی میرے ذہن میں تھی وہ بات کہ جیسے مانگنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ضرورت مند ہے کوئی یا نہیں. اسی طرح یہ سارے کام موبائل پر بھی ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہے ہیں. فیس بک پہ لوگ اپنی مدد کرنے کے لیے وہ پوسٹ لگا دیتے ہیں، یا بچوں کے دودھ کے لیے، یا بچوں کے بھوکے ہیں وہ، ان کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہم لگا دیتے ہیں. اس میں سے بھی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہیں وہ فیک نکلتے ہیں. تو ہمیں یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر کرنا چاہتے ہیں مدد تو کس کی کریں اور کس کی نہیں کریں. ہم اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے کی کر دیتے ہیں جو ضرورت مند نہیں تھا، اور پھر جب ہمیں دھوکہ ملتا ہے ایک دو دفعہ تو پھر ہم اس کی بھی نہیں کر رہے ہوتے جو واقعی میں ضرورت مند ہوتا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو کس طرح یہ بات بتا سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ احساس بچوں کے اندر ہم کیسے پیدا کریں تو اس کی ایک بہت بہترین مثال ہے. ہمارے ہاں ایدھی کیسے بنے؟ ایدھی ایسے ہی بنے تھے کہ ان کی امی جو تھیں وہ اسکول جاتے وقت ان کو 2 روپے دیا کرتی تھیں کہ 1 روپیہ آپ کے لیے ہے اور 1 روپیہ کسی ضرورت مند کے لیے. اگر ہم بچوں میں یہ عادت ڈال سکیں کہ صرف اپنا ہی خیال نہیں رکھنا، صرف اپنا ہی پیٹ نہیں بھرنا، صرف اپنی ضرورت ہی پوری نہیں کرنی. دیکھو آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے کلاس میں، ہو سکتا ہے اس کو پینسل کی ضرورت ہو سکتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت ہو. اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو آگے جا کے تو معاشرہ جتنا بدتر ہو چکا ہے اور بدترین ہوتا چلا جائے گا. نہ ہمارے ہاں کوئی اسلامی باتیں بچوں کو بتائی جاتی ہیں. سب سے زیادہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا ہے. اور ہمارے ہاں کتنے سارے لوگ ہیں جو کھانا پھینک دیں گے، ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، ہوٹلوں میں چھوڑ دیں گے، شادی کے کھانوں میں چھوڑ دیں گے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں وہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اگلا کیا ہے. تو میرے خیال سے تو ان دونوں بہنوں کے اوپر اتنے زیادہ اعتراض کرنے کی اور اتنے زیادہ ویڈیوز بنانے کی ضرورت بالکل بھی قطعی بھی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے کہ اگر ہم بلکہ وہ ان بہنوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ویڈیو بنانے کے بعد ان کا جو وہ باتھ روم نما چیز تھی کوئی، اس پہ پردہ ایک ڈال دیا تھا، کسی نے کوئی چادر یا کوئی چیز دی تھی تو انہوں نے اس کو، اب وہ اگر اس وقت وہ اپنے ابا کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ رہی تھیں، وہ تو بہت عرصے سے ان کے لیے مر چکے تھے، جس طرح سے وہ بیچارے بیڈ پر تھے، وہ اس وقت وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ اس وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں کتنا کچھ مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری مدد ہو جائے، کوئی دیکھ لے تو کوئی مدد کرے. اور ہوا بھی وہی کہ ان کے پاس کافی امداد آئی. اور اب جب بات نکلی اور اتنی ساری ویڈیوز بنی اور سارا کچھ ہوا تو ان کو کافی سارے لوگوں نے مدد بھی کی ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک اتنا کچھ نہ ہو جائے. اور ان کو کتنی تکلیف دی ہے ہم لوگوں نے اس طرح کے اعتراض کر کے. وہ تو ویسے ہی بے ہوش ہو چکی ہیں جس طرح کے ماحول میں وہ رہ رہی ہیں، جس گھر میں وہ رہ رہی ہیں. احتیاط یہی کرنی چاہیے
کہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ کسی کے اوپر اعتراض، کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہم گھر میں اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھی یہی بات سیکھیں گے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دوسروں کی مدد کرنا سکھائیں، جو ہماری آخرت کے لیے بھی اور ہماری دنیا کے لیے، دونوں کے لیے بہت بہترین ہے. بہت شکریہ.